اب میں ہرمز نہ کھولی تو ایران پر جہنم کے دروازے کھول دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا ایران کو ڈیل کرنے یا ابنا ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے، 48 گھنٹے بچے ہیں جس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا تہران پر بڑے حملے میں کئی ایرانی فوجی رہنما مارے گئے، ایسے تمام ایرانی فوجی رہنماؤں کو ختم کر دیا جن کا رویہ غیر محتاط تھا۔ صدر ٹرمپ نے تہران پر حملوں کی ویڈیو بھی پوسٹ کر دی۔ دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ کہا اگر ہمیں موت کا خوف ہوتا تو اس جنگ میں داخل ہی نہ ہوتے، ہم اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش نہ کرتے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا فوجی کمانڈروں کو ہٹانے کے بجائے ٹرمپ کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ ہونے کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹی ہیں۔ برسوں سے اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ہماری طرف سے سرپرائزز کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہر جارح کو کٹہرے میں لایا جائے گا، امریکی اسرائیلی فوج کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حملے بلا روک ٹوک، تباہ کن اور مسلسل ہوں گے۔ جنگ میں ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ کے سامنے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مغربی پروپیگنڈا ناکام، ایران اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے تیار۔ ایران نے پاکستان کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں لکھا اسلام آباد جانے سے کبھی انکار کیا نہ مذاکرات سے، پاکستان کی کوششوں کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ہمیں جس چیز کی پرواہ ہے وہ ہم پر مسلط غیر قانونی جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہے۔ عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں پاکستان زندہ باد لکھا اور تہران میں پاکستان سے یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا میرے عزیز بھائی، آپ کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ روز آبنائے ہرمز اور تہران کی پہاڑیوں کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک F-15E اسٹرائک ایگل تھا جس میں 2 پائلٹ سوار تھے، ایک کو بچا لیا گیا، دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وارتھ ہاگ تباہ ہوا جس کے پائلٹ کو بچایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے گئے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کے ایران کی تیل اور گیس تنصیبات پر بڑے حملے۔ جنوبی خوزستان کے علاقے بندر امام اور اہواز میں پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ بو شہر میں نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملہ، 1 سیکورٹی اہلکار شہید۔ تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ تہران میں میزائلوں کے ذخیرے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فارس نیوز کے مطابق اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے۔ حیفا اور دیگر شہروں کو حاج قاسم، خیبر شکن اور قدر میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کرات شمونہ میں متعدد مقامات پر وار ہیڈ میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کے مشیروں کی ایران کے بنیادی ڈھانچے کو ہدف بنانے کی ہدایت۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق معاونین نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی حکمت عملی درست ہے۔ ایران کے پاور پلانٹس اور سڑکوں کو نشانہ بنانا ضروری ہے۔ اعلیٰ معاونین نے ٹرمپ کے سامنے نجی طور پر تجویز پیش کی۔ ایران کی بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور پل جائز فوجی اہداف ہیں۔ ٹرمپ کے معاونین کے مطابق انفراسٹرکچر تباہ کرنے سے ایران کمزور ہو سکتا ہے۔ سینئر مشیروں نے کہا بجلی گھر، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے فوجی اہداف شمار ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاونین کی یہ دلیل قبول کر لی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر مسلسل حملے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت کے بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ہیمرس لانچر پر بھی میزائل اور ڈرون داغے۔
شمالی بحرین میں امریکی پیٹریاٹ سسٹر مارکس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ بن سلمان بندرگاہ میں اسرائیلی ملکیت کے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے سلبنیہ میں امریکی فوج کی اجتماع گاہ اور امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں نشانہ بنیں۔ اماراتی حکام نے بتایا ڈرون کا ملبہ امارت اور مرینا کے علاقے میں ایک بلڈنگ پر گرا۔ شہید ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی بھانجی بیٹی سمیت امریکہ میں گرفتار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا حمیدہ سلیمانی اور بیٹی گرین کارڈ ہولڈر تھے۔ دونوں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں ہیں۔ دونوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی، اب وہ امریکہ سے بے دخلی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امریکیوں پر حملوں کا جشن منایا۔ ماں بیٹی نے ہمارے ملک کو عظیم شیطان کہا۔ قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا، کہا حراست میں لیے گئے افراد کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی اقدامات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون۔ نائب وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ اور خلیج میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی انیشیٹو اجاگر کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے سفارتکاری اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹ سے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاق منی بجٹ لانا چاہتا ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ جنگی بحران میں سیاسی اختلافات بھلا کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا پاکستان میں اختلاف نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکتی۔ بلاول نے سہیل آفریدی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شکریہ، انہوں نے مشاورتی اجلاس میں مثبت باتیں کی۔ قوم پر امتحان کا وقت ہے، جیت ہماری ہوگی، امن کی ہوگی۔ بلاول نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بھٹو کے دیے ہوئے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے آج کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ حکومت ایک آہنی دیوار بن کے جو طوفان تھا مہنگائی کا، جو طوفان تھا تیل کی قیمت کا، وہ آپ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے، یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے۔ حکومت نے آہنی دیوار بن کر تیل کی قیمتوں اور مہنگائی کا طوفان روکا۔ تیل لانے کے لیے جب ڈالر ہی نہیں رہیں گے تو تیل کہاں سے آئے گا؟ پچھلی حکومتوں کی طرح ملک کو بینکرپٹ ہونے نہیں دیا۔ مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ مہنگا تیل خرید کر آخر کب تک سستا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ترقیاتی منصوبوں سے کاٹ کر 29 ارب روپے عوام پر خرچ کیے۔ عطا تارڑ بولے پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں، کشیدگی شروع ہوتے وقت ہی وزیر اعظم نے وزراء کو جگہ دیا تھا۔ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی لیکن پاکستان میں نہیں۔ حکمت عملی کے تحت عوام کے لیے پیٹرول ڈیزل کا بندوبست کیا گیا۔ ہر موٹر سائیکل والا 3000 روپے ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو ہر مہینے ادا کرتا ہے۔ اسلام آباد کی دکان سے 3000 روپیہ مہینے کا نہیں لے سکتے، آپ کسی کاروبار سے نہیں لے سکتے۔ اسمبلی کے ممبران ہیں جو 3000 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے مہینے کا۔ کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کبھی؟ پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی پالیسی رد عمل پر مبنی ہے۔ عوام کے غصے کو دیکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جنگ کو 5 ہفتے ہو چکے، حکومت پیٹرول کی صورتحال مینج نہیں کر سکی۔ قرض لے کر مفت سفر کروانا، پیسے بانٹنا اور تیل سستا کرنا مسائل کا حل نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں عوام کو پیٹرول کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ جب حکومت کو پتہ چل گیا ڈاکہ پڑ گیا ہے تو وزیر اعظم عوام کے ہمدرد بن کر ٹی وی پر آ گئے، 80 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔
احتجاج کرنا ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا احتجاج کی کال دینے والوں کو مشورہ، کہا ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ منافع خوروں کو کل رات 80 روپے کا جھٹکا لگا، اس طرح کے جھٹکے اور بھی لگیں گے۔ امید ہے آنے والے کچھ دنوں میں جنگ بند ہو جائے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایسا منصوبہ بنا رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں موٹر سائیکل سواروں کی پیٹرول کے خرچے سے جان چھوٹ جائے گی۔ کراچی میں وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں کم نہ کرنے پر شہری بپھر گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں مشتعل افراد کی پمپ پر ہنگامہ آرائی، ملازمین پر تشدد، توڑ پھوڑ۔ پولیس کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے توڑ پھوڑ کرنے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے، کارروائی ہوگی۔ پمپ انتظامیہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے باوجود اضافی ریٹ وصول کر رہی تھی۔ یو اے ای کو قرض واپس کرنا معمول کی کارروائی ہے، متنازع بنانا غلط اور گمراہ کن ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے مالی ڈپازٹ سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک یو اے ای تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور ہر گزرتے سال مستحکم ہو رہے ہیں۔ مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کا پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلق ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان یو اے ای کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے بھارت کو سفارتی محاذ پر ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا اعتراف۔ فارن پالیسی میگزین کے آرٹیکل میں بھارتی صحافی سشانت نے کہا پاکستان کا امریکہ ایران معاملے پر کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی سفارتکاری کے مرکز ہیں۔ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا۔ پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا۔ چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کی سفارتی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اہم مذاکرات سے باہر ہونا مودی حکومت کی سبکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہوا۔ عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتیں۔ پاکستان نے پھر 1971 جیسا سفارتی کردار حاصل کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور آبی ریلوں سے تباہی۔ پشاور کا بڑھنی نالہ اوور فلو ہو گیا، پانی گھروں، مسجد اور اسکول میں داخل ہو گیا۔ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں گاڑی ریلے میں بہہ گئی، 3 افراد جان سے گئے۔ لکی مروت میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، دیوار گرنے سے بچہ جان سے گیا۔ شمالی وزیرستان میں دریائے کھرم اور ٹوچی کی لہریں بے قابو، زرخ زمین اور فصلیں دریا برد۔ سوات میں بارش اور برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ بنیر اور شانگلہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ نتھیا گلی ایوبیہ میں برف باری، آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر ہلکی برف باری۔ کراچی میں پیر اور منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آداب 11 نے 157 رنز کا ہدف آسانی سے 34 گیند پہلے حاصل کیا۔ سمیر منہاس کی ایک اور میچ وننگ اننگز، 36 گیندوں پر 70 رنز اسکور کیے۔ پنڈی کی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 156 رنز جوڑ سکی۔ کامران غلام کی 50 فٹ سے کی جارحانہ 44 رنز کی اننگز۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ راولپنڈیز کو بولنگ اور بیٹنگ لائن بہتر کرنا ہوگی۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کا ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں اظہار خیال، کہا راولپنڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہے، عبداللہ فضل کو اوپنر بھیجنا چاہیے۔ راولپنڈیز کی ٹیم ایک میچ جیت گئی تو مومنٹم بڑھ جائے گا۔ اداکار و ہدایت کار سیفی حسن بنے مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے دلچسپ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا شعیب اختر کا، عادل نے مسکراہٹیں بکھیری۔
لاہور میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے کراچی کے شیر اپنے شہر پہنچ گئے۔ HBL-PSL 11 میں کنگز ناقابل شکست ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں گلیڈیٹرز قلندرز اور راولپنڈیز کو شکست دی۔ کراچی کنگز کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر لگاتار 4 میچ کھیلے گی۔ پہلے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی۔ 40 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ میں پہنچایا۔ عراقی عوام نے اپنی ٹیم کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میگا ایونٹ میں جگہ بنانے والی ٹیم کا بغداد پہنچنے پر تاریخی استقبال۔ کھلاڑیوں کو ڈبل ڈیکر بس میں سوار کر کے شہر کا چکر لگوایا گیا۔ ہزاروں افراد نے فیفا ورلڈ کپ میں رسائی کا بھرپور جشن منایا۔